ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، سورج، پھل پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہوگا۔ 100 سال پہلے جو زمین پر تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج جو زمین پر ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ پیدا بھی ہونا تو مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مر جانا۔ جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ چلے جانا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک، اتفاق، بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے کہ پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہیں، پوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب کو نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے کے لیے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کر نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، اس دکان کے پاس سے گزر رہا جو جہاں اس کا کفن رکھا ہوا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جنازہ میرا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ اسی لیے موت کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ بے شک ہم اللہ کے ملک میں ہیں، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، اور بے شک ہمیں بھی اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ روز کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ آنا بھی تم نے ادھر ہی ہے۔ یہ کون پڑے ہوئے ہیں قبروں میں؟ پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، بچے، بیمار، جو تندرست تھے مر گئے۔ ایک جنازے کی نماز پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا، چلو بھائی قبرستان تک ساتھ میں چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت مصروف آدمی ہوں، جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن ہم موت کی خبر نہ سنتے ہوں۔ کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے، فلاں کے ابا، فلاں کی بیوی، فلاں کا بیٹا، ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، عشاء میں جنازہ۔ عید کا دن چھٹی کا دن، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں۔ عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 20، 25، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، آخر مر جانا ہے، اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ دنیا کما لینے والا، پیسہ کما لینے والا، بڑے کاروبار بنا لینے والا نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا اللہ کے رسول،
سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں کہ جو یہ 2 کام کرے، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں، وہ عقل مند ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے کہ مر جانا ہے، یہ دنیا چھوٹ جانا ہے، یہ گھر چھوٹ جانا ہے، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کرے کثرت سے، ان اعمال میں لگے جو قبر میں کام آئے، قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کا جائیداد، یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا مال و دولت ہے، مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد تیرا میرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، سگے باپ کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑ آتے ہیں۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں ساتھ ہوں، قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ وہ اعمال ہیں۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے تھے؟ جواب ملا کہ حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور یہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا اللہ، کتنی سخت بات ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا حضور ان کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں گا۔ آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اپنا ماتھے پر رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ، کتنی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، پتہ نہیں کتنی سخت چیز نازل ہوئی ہے۔ ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ ہمت کر کے ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہ بتا گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے اور شہید کیا جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو، اور ہر نماز بہت ساروں کی آخری نماز ہوتی ہے۔ جمعہ بہت ساروں کی آخری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر تصور بھی ہوا۔ جہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی، جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ملے گی، جہاں کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں، جہاں کوئی موت نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوگی،
اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے اور جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کر لو، اپنی غلطیاں دور کر لو، اپنی کمی کوتاہی دور کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ ہم سب میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سے معافی مانگے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جانے لگیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کسی کو پکڑنا، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ توبہ تو کرے۔ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔